باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہماری کل کی گفتگو دعائے جوشن کبیر کی پہلی فراز کے لفظ کریم تک پہنچی۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے یا مقیم۔ مقیم قیام سے بنا ہے، قائم یعنی جو کھڑا ہو۔ پروردگار کی ذات وہ ذات ہے جو خود بھی قائم ہے اور دوسری چیزوں کو قیام بخشتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے منیر خود بھی نورانی ہے اور دوسری چیزوں کو نور بخشتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے یا عظیم یعنی بزرگ، اور یہ لفظ عظیم ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر ہم عظیم مادی چیزوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، حقیر چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مگر یہ عظیم قرآن عظیم سے فرق کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن دنیا کو حقیر کہتا ہے مگر ہم دنیا کو عظیم سمجھتے ہیں۔ ہم کمیت اور کیفیت کو دیکھتے ہی کہنے لگتے ہیں کیا عظیم شے ہے، مگر قرآن تو اس دنیا کو بھی حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ در حقیقت اگر کوئی عظیم ہے تو وہ خداوند عالم کی ذات اقدس ہے، یا وہ چیزیں جو امور معنوی ہیں۔ جب اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو ارشاد ہوا انک لعلی خلق عظیم۔ اے پیغمبر، آپ تو خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ اور آگے چلیے تو ملے گا کبھی کبھی ہمارے گناہ بھی عظیم ہوتے ہیں، یہ عظیم فرق کرتا ہے اس عظیم سے۔ آپ تعقیبات نماز میں پڑھتے ہیں ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی۔ معمولاً ہماری خطائیں عظیم اور بزرگ ہوتی ہیں اور حسنات، اچھائیاں، نیکیاں معمولی ہوتی ہیں۔ ہمارا اخلاق معمولی اخلاق ہوتا ہے، ہمارا اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بزرگ اور عظیم نہیں ہوتا۔ ہمارے گناہ عظیم کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہماری نافرمانی باری تعالیٰ خدائے عظیم کی مخالفت ہے، اس لیے گناہ عظیم ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کا کوئی وجود نہیں ہے، جو بھی گناہ ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ معبود عظیم ہے تو اس کی مخالفت بھی عظیم ہے۔ معصیت عظیم ہے کیونکہ رب العظیم ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے یا قدیم۔ قدیم کے معنی ہم لیتے ہیں جس کا زمانہ گزر گیا ہو، جو پرانا ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں قدیم۔ جیسے قدیمی مجلس، یہ مجلس 50 سال سے ہوتی آ رہی ہے تو یہ قدیمی مجلس ہے۔ یہ قدیمی جلوس، یہ 70 سال سے جلوس برآمد ہوتا آ رہا ہے، یہ قدیمی جلوس ہے، مگر یہ وہ قدیم نہیں ہے، بلکہ اس قدیم کے معنی ازلی ہیں، ہمیشگی ہے، یعنی جس کی ابتدا نہ ہو۔ یعنی خدا ایسا قدیم ہے جو زمان کی قید سے خارج ہو۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے یا علیم۔ یا علیم وہ ایسی ذات ہے جو ایسا دانا ہے، ایسا جاننے والا ہے کہ آشکار ہو یا مخفی سب سے آگاہی رکھتا ہے، حتیٰ انسان کی نیت اور اس کے دل میں آنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے، بلکہ یہ ایسا عالم اور ایسا علیم ہے کہ کبھی کبھی اپنے بندوں پر بھی اس طرح کی آگاہی کو آشکار کر دیتا ہے۔ بعضی موقع یہ آگاہی اپنے نیک بندوں پر آشکار کر دیتا ہے، جیسے 7 سال باران فراوان اور 7 سال قحطی جناب یوسف کے لیے، اور بعضی موقع اپنے بدکار بندوں کے اوپر آشکار کر دیتا ہے، جیسے فرعون پر آشکار کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو
لرزا دے گا۔ اسی طرح پروردگار اس آگاہی کو اپنے نیک بندوں کے اوپر آشکار کر دیتا ہے۔ مشہور زمانہ واقعہ جو مرحوم علامہ طباطبائی سے منسوب ہے کہ آپ تفسیر میزان اپنی ایک نایاب کتاب جب تصنیف فرما رہے تھے، اس وقت میں آپ کے بھائی کا پیام آپ کی خدمت میں آیا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے بابا کو دیکھا کہ جو آپ سے ناراض اور ناراحتی کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے تفسیر المیزان لکھنے میں اس کے ثواب میں اپنے بابا کو شریک نہیں کیا۔ جب یہ بات علامہ طباطبائی صاحب نے سنی تو قصد کیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو ثواب بھی اس کا مجھے ملے گا، میں اس ثواب میں اپنے بابا کو شریک کرتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ پیام آپ کی خدمت میں پہنچا، جس میں آپ کے بھائی نے پھر کہا کہ اب بابا آپ سے راضی اور خوشنود ہیں۔ اس کا مطلب اولیاء الہی کا اختیار اتنا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں چل رہا ہوتا ہے وہ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ایک طرف ہمیں ہوشیار کرتے ہیں کہ ہم یہ فکر نہ کریں کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، تو ہم جو کام چاہیں انجام دیں، جو چاہیں کر گزریں، اور دوسری طرف ہمیں امیدوار بناتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا خالق ہم سے غافل ہے، وہ ہماری پریشانیوں سے، ہمارے مشکلات سے غافل ہے۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے یا حلیم، یعنی صاحب حلم۔ حلم کے معنی صبر کے نزدیک ہیں مگر صبر نہیں ہیں۔ صبر یعنی اگر کوئی مریض یا کسی شخص پر مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں صبر ہے، مگر حلم اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر دے اور آپ اس کے مقابلے میں بزرگواری دکھائیں، اس وقت آپ کا حلم کام آیا اور آپ حلیم کہلائیں گے۔ اسی طرح خدا ایسا نہیں ہے کہ اگر بندہ کوئی خطا کرتا ہے تو اس سے ساری نیکیاں چھین لے، اس کے سارے اچھے کاموں پہ پانی پھیر دے، اس کے تمام کار خیر پر نارضایت کی مہر لگا دے، یا اس کے بدلے میں اس سے اس کی روزی، اس کی نوکری، اس کی عزت چھین لے اور اس کو مشکلات میں ڈال دے، یا بندہ خطا کرے تو وہ اس کو رسوا اور ذلیل کر دے۔ ہم بہت سے مقامات پر خطا غلطیاں کر جاتے ہیں، مگر ہمارا پروردگار یہ لطف رکھتا ہے کہ ہمارے اچھے کاموں کو رد نہیں کرتا۔ ہاں، مگر بندہ اگر اس قدر گناہ گار ہو جائے کہ خدا غضبناک ہو اور اس کی طرف سے اپنا رخ موڑ لے، اپنی عنایات کے دروازے اس کے اوپر بند کر دے، بس حلیم ایسی صفت ہے کہ بندہ اگر کوئی معمولی سی خطا کرتا ہے تو خدا اس کو فوراً زمیں دوز نہیں کرتا، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، شاید خود سنبھل جائے، شاید خود سمجھ جائے، مگر بندے کو چاہیے کہ حلیم کے غضب سے ڈرے، کیونکہ اس کے بعد کوئی رائے حل نہیں ملتا۔ بس غضب حلیم سے بچو، نعوذ باللہ من غضب الحلیم۔ غضب حلیم کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی جلدی ناراض ہوتے ہیں اور پھر راضی ہو جاتے ہیں، مگر جلدی ناراضگی اور جلدی رضایت حلیم لوگوں کی پہچان نہیں۔ ہاں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے ہاں بہت جلدی جلدی غضب، بہت جلدی جلدی ناراضگی نہیں ملتی۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے خاموش سمندر، اور خاموش سمندر جب اس میں تلاطم پیدا ہوتا ہے، طوفان آ جاتا ہے اور پھر تباہی اور تباہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یا حکیم۔
خداوند عالم حکیم ہے، جو کہ حکمت رکھتا ہے، جس کا حکم محکم ہو، جس کا امر محکم ہو، جس کا کلام محکم ہو، جس کا دستور محکم ہو، جس کے ارادے محکم ہوں، اور یہ سب بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات نکل کے آتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز چانسی نہیں ہے یا ایکسیڈنٹل نہیں ہے، اتفاقی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا حساب ہے۔ کلو شیئن بحساب، ہر چیز کا حساب ہے۔ جب ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے۔ دعا ہم نے بھی کی، دعا انہوں نے بھی کی، ہمارا بچہ فیل ہو گیا اور ان کا بچہ کامیاب، ہمارا بچہ انجینئر نہیں بن سکا، ان کا بچہ انجینئر، ہمارا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکا مگر ان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، کیونکہ ہم اس صفت سے ناآشنا ہیں۔ دراصل ہم نہیں سمجھتے، اگر ہمارے سامنے وہ محاسبہ الہی آشکار ہو جائے تو ہم بھی سمجھ جائیں گے، اور جن کے سامنے محاسبہ الہی آشکار ہو چکا ہے وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ بس جو بھی زیادہ کوشش کرتا ہے اس کا حساب بدل جاتا ہے۔ ایک کار خیر کا انجام دینا حساب بدل دیتا ہے۔ کسی نے کوئی نیکی کی، حساب بدل گیا، کسی نے اچھائی کی، حساب بدل گیا۔ بس شرط یہ ہے کہ خالصاً لوجہ اللہ کیا جائے۔ بس جب ان 10 اسم الہی کو پڑھ لیا، جس میں تقریباً ساری چیزیں موجود ہیں، پھر وہ جملہ آتا ہے کہ جس کا ذکر ہم نے کل کیا، جو اس پوری دعا میں 100 مرتبہ تکرار کیا گیا ہے۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ سبحانک، اے خدا تو منزہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الغوث الغوث، اب استغاثہ ہے۔ یہ بھی توفیق الہی ہے کہ مومن استغاثہ کرتا ہے، جبکہ ضرورت مند، حاجت مند پوری کائنات ہے، پوری دنیا کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، مگر استغاثہ فقط مومن کرتا ہے۔ اور جب یہ استغاثہ بلند کیا جائے، اس وقت میں ہر مشکل، ہر پریشانی، بیماری، فقر، مفلسی، بے روزگاری، دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے اور پھر کہا جائے الغوث الغوث۔ مگر ہاں، آخر میں وہ مہم جملہ جس کو کسی بھی قیمت پہ فراموش نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے خلصنا من النار یا رب، ہماری عاقبت، ہماری آخرت، یعنی اے خدا ہمیں آتش جہنم سے نجات دے، ہمیں جہنم کی آگ سے خلاصی دے، خلاص کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ان منکم الا واردھا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں وارد نہ ہو، مگر اس وارد ہونے میں داخل ہونا شامل نہیں ہے، یعنی یہ وارد ہونا داخل ہونا نہیں ہے، بلکہ جہنم سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، یعنی اس چیز کو ہر کسی کو دیکھنا ہوگا، اس تجربے کو ہر کسی کو حاصل کرنا ہوگا، اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہوگا۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ کچھ لوگ اس پر سے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ اس پر سے گزرنے میں ناکام رہیں گے۔ بس آخر میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار خلصنا من النار یا رب، ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔